شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج شعبان المعظم 1429 سنہ ہجری کی 14ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے دورہ حدیث کے تقریباً 125 طلباء یہاں جمع ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہمارے ملک کے مشہور شہر سردار آباد میں واقع جامعۃ المدینہ کے دورہ حدیث کے طلباء بھی اس وقت مواصلاتی نظام کے ذریعے ہمارے اس اجتماع ختم بخاری میں شریک ہیں، نیز انٹرنیٹ کے ذریعے نہ جانے دنیا کے کس حصے میں ختم بخاری میں شرکت کی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کے بعد سند کے اعتبار سے بخاری شریف کا نمبر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری یہ بہت زبردست محدث اور پائے کے ولی اللہ گزرے ہیں، بے شمار احادیث انہیں ازبر تھیں، زبانی یاد تھیں، اور بخاری شریف میں جس طرح قرآن پاک کے 30 پارے ہیں نا، بخاری شریف میں بھی 30 پارے ہیں، تو بخاری شریف میں 7275 احادیث مسندہ موجود ہیں، جو کہ احادیث مکررہ کے ساتھ ہیں، اور مکررات کو حذف کر لیا جائے تو 4000 احادیث بنتی ہیں۔ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث طلباء کی خدمت میں پڑھ کر سنانے کی بھی مجھے سعادت ملی تھی، اور آج آخری حدیث پاک سنانے کا بھی مجھے شرف جامعۃ المدینہ کی مجلس نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کرے میں زندہ رہ جاؤں اور آخری حدیث پڑھ کر سنانے میں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ ابھی میں نے سنا ہی نہیں ہے، اور جو سانس اندر گیا باہر نکلے گا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔
تو میں جلدی جلدی وہ حدیث پاک سناؤں پھر آگے بڑھوں، تو آخری حدیث پڑھانے کا شرف تو مل جائے مجھے۔ حدثنی احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ بھی سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، دو کلمے اللہ الرحمن جل جلالہ کو بہت پیارے، زبان پر بہت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں، وہ یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے، یعنی ہم اللہ تعالی کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کے ساتھ۔ اللہ جل جلالہ ہر عیب سے پاک ہے، عظمت والا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اس حدیث پاک کے راوی جو ہیں یہ ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور یہ صحابی اپنے نام سے نہیں پہچانے جاتے بلکہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، بلکہ ان کے نام کی اکابر محدثین نے بڑی چھان بین کی، لیکن وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے کہ آخر ان کا نام کیا ہے۔ بعض کے نزدیک ان کا نام عبداللہ تھا، بعض کے نزدیک عبد الرحمن۔ تو بہرحال اسلام آوری سے قبل آپ کا نام عبد شمس یا عبد عمر تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن بن سخر دوسی تھا، لیکن آپ کی شہرت جو ہے وہ ابو ہریرہ کی کنیت سے ہوئی۔ اس کی وجہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی آستین میں بلی اٹھائی ہوئی تھی، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بلی ہے۔ سن کر ارشاد ہوا اے ابو ہریرہ، یعنی اے بلی والے۔ ہریرہ عربی زبان میں چھوٹی بلی کو کہتے ہیں۔ اس طرح آپ کی کنیت جو تھی وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے جو نکلا وہ نقش ہو گیا، سارے نام بلا دیے گئے، ابو ہریرہ مشہور ہو گئے۔ یہاں ایک میں بہت پیارا نکتہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ویسے قرآن پاک میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے مت پکارو کسی کو، برا نام مت ڈالو، لیکن بظاہر کسی نام میں اس طرح کی بات پائی جائے اور اگر وہ کسی بزرگ کی زبان سے ادا ہو جائے تو وہی فضیلت بن جاتی ہے۔ جیسے اگر ہم کسی کو کہہ دیں اے بلی والے، تو شاید وہ لڑائی کر دیں، میں بلی والا ہوں، میری تو کپڑے کی دکان ہے، کپڑے والا ہوں، تم نے مجھے بلی سے تشبیہ دے دی، بلی والا کہہ دیا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلی والا کہہ دیا تو یہ ان کی عظمت کی شہادت ملے گی، اور ان کے لیے مطلب یہ اعزاز بن گیا۔ جیسے کہ وہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب فرمایا۔ گھر تشریف لائے، مولا مشکل کشا موجود نہیں تھے، پوچھا کہاں ہے؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے
عرض کی کہ وہ مسجد میں ہوں گے. مسجد میں تشریف لے آئے تو مٹی پر تشریف فرما تھے, مٹی جسم پر لگی ہوئی تھی. تو فرمایا قم یا ابا تراب, اٹھ اے ابو تراب, اے مٹی والے اٹھ. تو مولا مشکل کشا فرماتے مجھے سب سے زیادہ عزیز یہی نام ہے, مٹی والا. اور اگر ہم کسی کو کہتے ہیں وہ مٹی والے ہیں, کہاں مٹی لگ گئی یار, نام سے ہی سے لیا کرو. یہ کیا مٹی والے, میرا نام اگر پڑ گیا تو مذاق اڑے گا میرا. ہم اگر کسی کو کہتے ہیں تو یہ سرکار کی زبان پاک سے نکل گیا تو وہ اعزاز بن گیا. کسی کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفینہ کہہ دیا. آپ نے سنا ہوگا نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سفینہ کہہ دیا تو وہ سفینہ مشہور ہے. نام تو مجھے تو یاد نہیں ہے, آپ کو یاد ہو حضرت سفینہ رضی اللہ. کسی کو حمار کہہ دیا. حمار کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی مزہ نہیں آ رہا. جیسے میں حمار مانے کھوتا, گدھا. ہم کسی کو کہتے ہیں گدھا تو یہ تو واقعی یہ تو گالی کے طور پہ استعمال ہے, گدھے چپ کر. لیکن میرے آقا نے حمار کہہ دیا, اس کے لیے مطلب اعزاز ہو گیا. تو اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے ابو ہریرہ کہا تو ان کے لیے اعزاز بن گیا. اور کوئی کہتا تو یہ صورت پیدا نہ ہوتی اور وہ ابو ہریرہ مشہور نہ ہوتے. اللہ اکبر. کاش ہمیں بھی آقا اپنا غلام ہی کہہ دیں. یہی آرزو جو سرخ رو ملے تو جہان کی آبرو, میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. ہم تو اپنے آپ کو غلام کہہ رہے ہیں, اگر سرکار کہہ دیں کہ اے میرے غلام, تو خدا کی قسم ہماری تو میراج ہو جائے. کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے. صفہ چبوترے کو کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ دکھائے. مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے وہ جو سرکار کا حجرہ مقصورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو پشت اطہر کی جانب سبز جالیاں ہیں. ان سبز جالیوں کے مزید پیچھے ایک چبوترا اب بھی موجود ہے. اگرچہ اب وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے, اس کی تعمیرات اور اس کی تزئین وغیرہ کی ہوئی ہے, مگر جگہ وہی ہے. وہ چبوترا اب بھی موجود ہے, اللہ سے لکھا ہے. تو چبوترے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ حاضر رہتے تھے. فقراء مہاجرین جن کو کہتے ہیں, بالکل یعنی غریب طبقہ تھا وہ. یہی اصحاب صفہ بھی کہلاتے ہیں. یہ حضرات ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر رہتے. جس کام کے لیے حکم ملتا بجا لاتے. جب کہیں سرایا یعنی وہ جنگی لشکر روانہ کیے جاتے تو بلا تأمل, بے چون و چرا, بلا تاخیر حاضر ہو جاتے. جب فارغ ہوتے قرآن پاک حفظ کرتے اور سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سیکھتے. ان حضرات کے پاس نہ مکان تھا, نہ دنیاوی ساز و سامان, نہ کوئی کاروبار تجارت, نہ ان کی شادی, نہ ان کے بال بچے, نہ کنبہ قبیلہ. غربت کا عالم یہ تھا کہ ان میں سے 70 صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے تھے کہ جن کے پاس تن پوشی کے لیے مکمل لباس بھی نہیں تھا. ان
پر بھوک کے ایسے ایسے غلبے ہوتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک کے اتنا بھوکا رہنا ہوتا تھا کہ بھوک سے میں نڈال ہو کر مسجد نبوی شریف میں گر پڑتا تھا. تو صحابہ کرام یعنی کہ لوگ میری گردن پر پاؤں رکھ کر گزرتے. آپ بولے گردن پر پاؤں؟ ترس نہیں کھاتے تھے؟ تو ترس کھا کر بھی ایسا کیا جاتا ہے. دراصل وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مرگی کے مریض ہیں. کہا جاتا ہے کہ مرگی کے مریض یعنی اس وقت وہاں کا طریقہ یہ ہوگا کہ مرگی کے مریض اگر گر پڑے مرض سے تو اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا جائے اور گزرا جائے تو اس سے اس کا دورہ جو ہے اس میں افاقہ ہوتا ہے. تو اس طرح وہ لوگ جو تھے میری گردن پر پاؤں رکھ کر گزرتے تھے کہ یہ بیچارے مرگی سے گر پڑے. حالانکہ مرگی میرے گرنے کا سبب نہ ہوتی، بھوک کی وجہ سے نقاہت اور مجھے غش لگ جاتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ علم و نظرات نے یوں حاصل کیا. جب بھی نظرات کو اتنی احادیث اور سب سے زیادہ احادیث کے راوی بھی یہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو علم بریانیاں کھا کر حاصل نہیں ہوتا. مرغین غذائیں، بکرے کی بریانیاں، اور آج کھانا ٹھنڈا کیوں دیا، یہ کل کا باسی کیوں لا کر رکھا، ہم نہیں کھاتے، اٹھاؤ چھولے چاول ہم کو نہیں چلتے. اور سارے اصحاب صفہ علیہم رضوان کے ایک سے ایک اس میں کارنامے، نمایاں کارنامے، سنہری کارنامے. تو علم جنہوں نے بھی حاصل کیا، ہمارے اکابر کے جب ہم تذکرے پڑھتے تو حیران رہ جاتے. تو جبھی تو اور انہی حضرات کی وجہ سے دین کی بقا اور حقیقت میں اسلام جو تھا صحیح معنوں میں ہم تک پہنچا. مگر واقعی ہم جیسے لوگ خالی فارمولیٹی، امتحان پاس کرنا ہے تو پوری خوب تیاری کی، رٹا لگایا اور یوں تو کر کے. اب تو کیا امتحان تو ایک فارمولیٹی ہے، ایک سمجھو کہ کیا کہنا چاہیے، ایک رسم ہے. ورنہ یہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ جس نے دور حدیث کیا اس کو پاس کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ مجبوری ہے کہ پاس نہیں کریں گے تو کہیں اور سے سند لے لے گا. بالکل دروازے کھول کے بیٹھے ویلکم کرنے کے لیے کہ پڑھو کہیں اور، سند ہم سے لے جاؤ تاکہ ہماری اسناد کی لسٹ بڑھے، ہمیں چندہ زیادہ ہے. شاید واللہ عالم جس کی جو نیت ہو. تو اس انداز نے علم دین کی اہمیت پر بڑی زد لگائی. سچی بات ہے. اور بیوقوف ہیں وہ لوگ جو سند کے لیے مرتے ہیں. خدا کی قسم عالم سند سے نہیں بنتا، علم سے بنتا. صحابہ کرام کے پاس کون سی یہ لکھی ہوئی سند تھی، لیکن ان کے علم کا مقابلہ بڑے سے بڑا مجتہد بھی نہیں کر سکتا. انہیں جو مجتہدین صحابہ کرام تھے ان کے قوت اجتہاد، ان کی صلاحیتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ براہ راست جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے نا، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ان کی فضیلت بلکہ ان کے قدموں کی دھول تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ ہمیں علم دین کی حقیقت اور اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اصحاب صفہ کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی. یعنی کوئی صحابی کبھی فوت ہو جاتے تو یوں کمی واقع ہو جاتی، کوئی سفر پر تشریف لے جاتے تو کمی ہو جاتی. اسی طرح تزوج بھی کبھی سبب بن جاتا ہے، شادی کر لیتے تو یوں پھر وہ اپنے ان مصروفیات میں لگ جاتے. یہ صحابہ کرام ہوتے تھے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں آنے والے، جن کا شہر میں کوئی شناسہ نہ ہوتا. یہ حضرات اہل صفہ میں شامل ہو جائے کرتے. ابھی جو میں نے حدیث پاک ختم بخاری کے ضمن میں سب سے آخری حدیث پاک پڑھ کر آپ کو سنائی، اس حدیث پاک کی بڑی عمدہ شرح کی ہے حکیم الامت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن نے. چنانچہ مرآت المناجی جلد 3 صفحہ 338 پر فرماتے ہیں
سبحان اللہ، کیسی پیاری فصیح و بلیغ زبان ہے. اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خفیفتان ثقیلتان یعنی بھاری ہلکے، اس میں متضادین یعنی وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، ان کو کہتے ہیں متضادین. زواد ہے، متضادین کا اجتماع اس میں. لسان و میزان اس میں متناسبین یعنی ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والی چیزیں، ان کا اجتماع. کیونکہ لسان انسانی زبان کو بھی کہتے ہیں اور ترازو کی زبان کو بھی. ترازو کی زبان یہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیلے والے ترازو اٹھاتے ہیں تو جو ہاتھ میں جو انہوں نے پکڑا نا مٹھی میں، وہ لوہے کا حصہ یا ڈنڈی یا جو بھی اس کو دستہ وغیرہ، یہ ترازو کی زبان کہلاتی ہے. اس کو بھی لسان بولتے ہیں. تو لسان انسانی زبان کو بھی کہتے ہیں اور ترازو کی زبان کو بھی، جو ہاتھ کی مٹھی میں بر وقت تولنے کے رہتی ہے. حبیبتان و رحمان عز و جل، اس میں ایسی مناسبت ہے کہ سبحان اللہ، محبت و رحمت میں بہت ہی تعلق ہے. یعنی یہ دونوں کلمے پڑھنے میں زبان پر بہت آسان ہے، مگر کل قیامت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. کیونکہ ہمارے کام یعنی افعال سے رب تعالیٰ کا نام وزنی ہے. پھر خوبی یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو یہ کلمات بڑے پیارے ہیں، تو جو ان کا ورد کرے گا وہ بھی پیارا ہوگا، اس کی زبان پیاری ہوگی. مزید فرماتے ہیں یہ دو کلمے رب تعالیٰ کی دونوں قسم کی حمدوں کو علی وجہ الکمال جامع ہے. عیوب سے پاکی کا مکمل بیان سبحان اللہ میں ہے، اور صفات کمالیہ سے موصوف ہونے کا کامل بیان وبحمدہ میں ہے. اسی لیے یہ کلمات بہت جامع ہیں اور رب تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک، اس میں اور خوبیوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں. یہ اس کے الفاظ جو ہیں یہ مقفع ہے، یعنی جو شعراء ہوں گے نا، شاعری سے جن کو فن شعری سے شغف ہوگا، وہ اس میں بھی اس کو دیکھیں گے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، سب میں آخر میں دیکھیں وہ نون آ رہا ہے اور اس سے قبل الف آ رہا ہے، نے ردیف اور قافیہ دونوں اس میں ہر لفظ میں. تو اس میں گویا مطلب ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ ہے یہ حدیث پاک. ویسے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کے تو کیا کہنے، خدا کی قسم کوئی آپ کی بلاغت اور فصاحت کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی مماثلت ہو ہی نہیں سکتی. آپ جس طرح ہر معاملے میں بے مثل و مثال ہے، اسی طرح یہاں بھی بے مثال ہے. تو جو عربی دان ہوتے ہیں یہ اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں. ہم لوگ کیونکہ عجمی ہیں تو اس لیے ہم اس بات کو زیادہ سمجھ نہیں سکتے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے پیش نظر دو اشعار میں فرماتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ
سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے آگے اولین و آخرین کے جتنے بھی فصحاء اور بلغاء ہوئے سب نے قلم توڑ دیے، سب نے اپنی زبانیں بند کر دی۔ میرے آقا وہ فصیح و بلیغ، اللہ اکبر، میرے اعلیٰ حضرت پر قربان جائیے۔ اتنا پیارا شعر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یہ دونوں نعتیہ شعر ہیں۔ خیر عرف عام میں تو ہر شعر کو نعتیہ شعر بولتے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، جیسے استغاثے کے بھی شعر ہوتے ہیں جس میں ہم فریاد کرتے ہیں، لیکن نعتیہ شعر ہے۔ نعتیہ صحیح معنوں میں نعتیہ شعر وہ ہوتا ہے جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے، تو میں سرکار کی تعریف حقیقی معنوں میں تعریف اس پہ صادق آتی ہے۔ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، تیرے آگے یوں ہے دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کی تو کیا شان ہے۔ اس کلام کا پہلا شعر بھی نعتیہ ہے، اس میں نعت ہی نعت ہے۔ اللہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں۔ میرے آقا اس قدر کامل ہے، اس قدر کامل ہے، اکمل ہے، اور کمال ایسا ہے کہ نقص ہونا کجا، نقص ہونا تو بڑی بات ہے، نقص کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت ہی کا حصہ تھا ایسے اشعار لکھنا، بظاہر بہت آسان ہے لیکن بہت گہرائی بہت ہے۔ آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ پھول، یہ تو سب کو معلوم ہے پھول بڑا حسین ہوتا ہے، لیکن دنیا کی نعمتیں جو ہے نا اس میں زحمتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ تو دنیا کے حسین گلاب کا پھول سب سے مشہور ہے حسن و جمال میں، مثال گلاب کے پھول ہی سے دی جاتی ہے حسن میں، کہ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح اس کے ہونٹ ہیں، اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا، یہ محاورات ہیں۔ تو گلاب کا پھول بہت حسین مانا جاتا ہے، لیکن اس نعمت کے ساتھ زحمت کانٹے۔ آپ دیکھ لیں گلاب کا پھول کی شاخ دیکھیں گے نا، وہ شاخ کانٹے دار ہوتی ہے۔ اگر میری بات کی تصدیق چاہے تو آپ خود گلاب کا پودا دیکھ لیجیے، گلاب کے پودے کو بولتے ہیں گلبن، گلبن بولتے ہیں، گلبن یا گلبن اس کو بولتے ہیں۔ تو اس کو آپ دیکھ لیجیے، اس میں آپ کو شاخ میں کانٹے نظر آئیں گے، لیکن میرے آقا تو ایسے پھول ہیں کہ اس میں کانٹا نہیں ہے۔
یہی پھول خار سے دور ہے. اور شمع یہ بھی بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے جب جلتی ہے تو، لیکن شمع اگر یقین نہ ہے نا تو بالکل یعنی کہ سفید کپڑا آپ اس کے تھوڑا سا اوپر رکھ دیں جلے نہیں، چند لمحوں کے بعد دیکھیں گے تو آپ کے سفید کپڑے پر کالا دھبا پڑ جائے گا، یا کاغذ رکھ دیں کالا دھبا پڑ جائے گا. بلکہ ڈیزائننگ کرنے والے بھی اس کو استعمال پہلے تو کرتے تھے، اب پتہ نہیں کہ وہ سفید چھت ہوتی ہے نا چونا لگائی ہوئی، تو اس پر وہ شمع سے وہ ڈیزائننگ کرتے تھے کالے دھبے. تو شمع بہت اچھی لگتی ہے، بہت اس کی بہت سارے معاملات میں شہرت اور اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. لیکن شمع جو ہے اس میں دھوئیں کا عیب موجود ہے کہ اس کا دھواں عام دھوؤں کے مقابلے میں زیادہ کالا ہوتا ہے. لیکن میرے آقا شمع بزم رسالت یہ وہ شمع ہے کہ جس میں دھواں نہیں ہے، جو کہ عیب ہے، لیکن اس میں میرے آقا میں عیب نہیں ہے، تو اس لیے یہ وہ شمع ہے کہ اس میں دھواں نہیں. اب اس مصرے کو یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف کی آخری حدیث میں ذکر اللہ کی ترغیب بھی موجود ہے، اور خصوصاً تسبیح و تحمید کا اس میں تذکرہ. تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح کرنا، اور تحمید حمد. تو تسبیح و تحمید کی فضیلت بھی بڑی. ایک فضیلت تو میں آپ سب کو بولتا ہوں کہ بس اس کو لکھ لو، یاد کر لو، آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. ثواب اتنا کہ اب نہیں لکھو گے، نہیں یاد کرو گے تو پچھتاؤ گے شاید. اور آسان اتنی کہ آپ کو اب بھی ہاتھوں ہاتھ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو مجمع الزوائد جلد دہم صفحہ 129 حدیث نمبر 16928. تو دل کے کانوں سے سنیے، جو لکھ لیجئے تو میرے بھی لالچ ہے کہ ثواب کا انبار لگ جائے گا انشاءاللہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. کس کس کو یاد ہے؟ سبحان اللہ. کتنی آسان ہے، دیکھو ماشاءاللہ کتنے ہاتھ اٹھ گئے. پھر ہاتھ اٹھائیے کس کس کو یاد ہے؟ اللہ اکبر. اتنی آسانی سے یاد ہوگی. بہت سو کو پہلے سے یاد ہوگی، بعضوں کو اب بھی سن کر یاد ہو گئی. چلو جن کو یاد نہیں تو میں آپ کو چند بار اس کی اپنے تکرار کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ.
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اب ذرا گہرا سانس لے لیجئے گا انشاءاللہ. اب ایک سانس میں اس کو ہم تکرار کریں گے اس کی. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.